بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ القلم کے آخری آیات کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی بلندی کو بیان کیا اور لوگوں کے سامنے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں، ان پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوگا، وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس بات پر اختتام کیا گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی گئی تھی کہ آپ تبلیغ کے راستے میں، دعوت کے کام کے راستے میں آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، وہ برداشت کیجئے، وہ صبر کے ساتھ اس کو جھیل جائیے اور جلد بازی نہ کیجیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس طرح کی چیز وارد ہو گئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام سے کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں مختصراً سمجھ لیجئے کہ یونس علیہ السلام جن کا نام بائبل میں یونا ہے اور جن کا زمانہ جو ہے 784 سے سن 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا جو مرکز تھا اس زمانے میں نینوی کا شہر مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجودہ موصل کے عین مقابل میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے اپوزٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی علاقے میں یونس علیہ السلام نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت جو ہے نینوی تقریباً 60 میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ 3 جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اصولی طور پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو مسلط کرنے سے پہلے وہ اتمام حجت کرتا ہے، یعنی سارے وہ اسباب، سارے وسائل لوگوں کے لیے مہیا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھ لیں، حقیقت کو سمجھ لیں۔ وہ نبیوں کے ذریعے، وہ کتابوں کی شکل میں بھیج کر، لوگوں کو تلقین دے کر، مختلف قسم کے معجزات کے ذریعے وہ لوگوں کو بتلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا طاقتور ہے، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ان پر عذاب مسلط ہوگا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اتمام حجت مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ آخری لمحات میں انہیں دعوت کا کام نہیں مل پایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اور جب اس قوم نے دیکھا، عذاب کے اثرات دیکھے، تو توبہ کر لیا تھا، استغفار کر لیا تھا، تو انہیں جو ہے معاف کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ منظر آیا کہ چونکہ
آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیے، آپ نے جلد بازی کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے، لیکن جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ کو ریئلائز ہوا، آپ کو یہ احساس ہوا کہ ان سے خطا ہو گئی ہے، تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، یعنی اس بات کو ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی کی ذات سب سے بلند و بالا ہے اور میں خطاوار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور جو ہے انہیں زندہ جو ہے مچھلی سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ اس طریقے سے یہ واقعہ ہے، اور اس میں جو سبق دیا گیا وہ یہی سبق دیا کہ جلد بازی نہیں کرنا ہے، جب تک آپ کو حکم نہ دیا جائے تب تک جو ہے آپ جو ہے دعوت کے کام میں لگے رہیے، پریشان نہ ہوئیے۔ آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ نعمت نوازش کے معنی میں، نعمت کے معنی میں، اور نبذہ ینبذ کا مطلب یہاں پر پھینک دیا جانا، آرا کہتے ہیں چٹیل میدان کو، مذموم یعنی جس پر لعنت بھیج کر کی جاتی ہو۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے، جب ان کو ڈالا گیا تھا اس وقت وہ ملامت میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا تو اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینکے گئے تھے، سقیم یعنی بیمار حالت میں، مگر وہ اس وقت مذمت میں مبتلا نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ اس کے پتے ان پر سایہ بھی کریں اور وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشنگی بھی دور کر سکیں، یعنی انہیں محروم کر کے نہیں رکھا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اجتبا کے مطلب ہوگا چن لینے کے معنی میں، آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں، یعنی قرآن کو سنتے ہیں، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ یہاں یزلقون بابصار کہتے ہیں نا، جیسے کوئی گھور کے دیکھتا، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اتنا گھور کے کیا دیکھ رہے ہو، کھا لو گے، تو اس مفہوم میں ہے کہ جب وہ نصیحت کو سنتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو اس طریقے سے گھور کے دیکھتے تھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو ہے وہ کھا جائیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ انہ لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ حالانکہ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت تھی، لیکن یہ اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے تھے اور کلام کو پچھلوں کی کہانیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس صورت کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں
اس کو کس طریقے سے عملی طور پر لائیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ قسم سے ہے، اور قسم بھی ایسی چیز پر کھائی گئی ہے جو بہت ہی اہم ہے، یعنی کہ قلم اور ایک طریقے سے کتاب پر۔ تو اس کے ذریعے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علم ایک بہت اہم موضوع ہے اس زمانے کا، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی دے دیا گیا کہ علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آخرت تک علم کا بہت بڑا دبدبہ رہے گا اور اس کی بہت اہمیت رہے گی۔ اس لیے ہمیں علم کا جو ہے دامن نہیں چھوڑنا ہے، تعلیم کی طرف ہمیں بڑھتے رہنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے لیکن جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے، ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں چغل خوریاں کرتے ہیں، اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے آل اولاد کے بلبوتے پر وہ آپ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے جو ہے کبھی دبنا نہیں چاہیے، اور جو حق بات ہے وہ کہنا چاہیے۔ یہی بات فلا تطع المکذبین کی آیت میں کہی گئی ہے۔ ایک سبق اور ملتا ہے کہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں، یعنی اسلام کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ دو تہذیبوں کا یا دو سیاسی پالیسیز کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ ہوگا، لیکن لوگ چاہیں گے کہ آپ اپنے پرنسپلز تک پر بھی جو ہے آپ کمپرومائز کر جائیے، لیکن ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول بنا کے رکھنا چاہیے۔ اسی کو وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کے لفظ سے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے پرنسپل سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تبلیغ کے کام میں کبھی بھی اپنے پرنسپل سے نہیں ہٹنا ہے۔ اور جب بھی ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں تو اس کام کے ساتھ ہمیشہ اس بات کا احساس ضرور رہنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی وہ کام اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی ہوگا، اس کی رحمت جب تک شامل حال نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ چاہے بھلے ہی آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ سارے وسائل موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، اور وہ سب سارے وسائل، سارے اسباب آپ کے قبضے میں ہیں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ متمنی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے استعمال، یہ دعا جو ہے ہمیں شامل کرنی چاہیے ہر کام کے کرنے سے پہلے۔ اور اسی چیز کو ولا یستثنون کہا جاتا ہے، لیکن ولا یستثنون ان لوگوں نے جو ہے جو باغ کے مالکان تھے انہوں نے نہیں استعمال کیا تھا، یہ دعا نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور ایک سبق اور بہت اہم ملتا ہے جو کہ بتلایا بھی گیا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے بھی، کہ کسی بھی کام کے کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے کے چکر میں جو ہے بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کوششوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کس چیز کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا نکلا تھا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کے لیے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو ہمیں کوشش پہ فوکس کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ چیزوں کو جو ہے ہمیں انجام دینا ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے نافذ کرنا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس صورت کے ذریعے ہمیں اسباق مل سکتے ہیں اگر ہم اس کو گہرائیوں سے پڑھیں، اس کو اکیلے میں بھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے، اور جو ہے اور بھی جو ہے سبق اس کے ذریعے حاصل کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔